السلام علیکم، UCP TV کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبہ عبدالرزاق. ناظرین، آج 24 جنوری ہے یعنی کہ انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن ہے، اور یہ دن یونائٹڈ نیشنز یعنی کہ اقوام متحدہ نے تعلیم کی اہمیت کو فروغ دینے کے لیے مقرر کیا ہے. مگر ہم اس دن صرف تعلیم کی اہمیت پر بات نہیں کرتے بلکہ معاشرے میں امن اور ترقی میں اس کے کردار پہ بھی بات کرتے ہیں. اسی سلسلے میں مزید بات چیت کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر پروفیسر شفاعت یار خان, who is the Associate Head of English Literature at the Department of Linguistics, University of Central Punjab. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Thank you very much. Great, Zabardast. Sir, thank you so much for your precious time. My pleasure. سر, جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آج جو ہے وہ انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن ہے. سر, آپ کے خیال میں اس دن کی کیا امپورٹنس ہے؟ واٹ از دا سگنیفیکینس آف اٹ اینڈ واٹ از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ؟ Right. دیکھیے, this day was instituted in 2018 for this explicit purpose of establishing education as the main driver for bringing about a global community. UN کا خیال یہ تھا کہ اگر دنیا بدلنی ہے تو ایجوکیشن کے ذریعے بدلی جا سکتی ہے, تو انہوں نے اس کو انسٹیٹیوٹ کیا. اس کا بنیادی پرپس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو برنگ اباؤٹ a change by bringing consensus among nations and countries. So there are groups and nations and countries. Nations and countries may have two different agendas. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ کا کچھ اور ہو سکتا ہے, نیشن کا کچھ اور ہو سکتا ہے. سو ایک گلوبل کمیونٹی کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ جو ہیں کم از کم کچھ چیزوں پہ یونانیمس ڈیسیجن لے سکیں, اینڈ ایجوکیشن از ون تھنگ. تو انہوں نے انسٹیٹیوٹ اس لیے کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایجوکیشن کے ذریعے ایک پیسفل گلوبل سوسائٹی کریٹ کی جا سکے جس میں تمام لوگ ان ہارمنی ود ایچ ادر ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ ایجوکیشن ناٹ اونلی فار دی پرپز آف پروفیشنل گولز اینڈ انسینٹیوز کہ آپ نے کوئی بہت بڑا انجینئر ڈاکٹر بننا ہے, اس کے بجائے اصل مقصد یہ ہے کہ ایک گلوبل کمیونٹی وجود میں آئے جس میں سب لوگ ایجوکیٹڈ ہوں, سب لوگ ایک دوسرے کے اوپینینز کو اہم سمجھیں, سب لوگ ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں اور پیسفلی ایگزسٹ کریں. ایجوکیشن جو ہے اٹس ناٹ جسٹ فار لرننگ اور دا پروفیشنل لائف بلکہ فار بلڈنگ سسٹینیبل اینڈ یو سیڈ پیسفل سوسائٹیز. سر, ہاؤ سو دس کین بی ڈن؟ The first thing is that جو ہمارے یہاں STEM کا کانسیپٹ ہے نا کہ سمپل آپ نے سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھمیٹکس ان کو اسٹیبلش کرنا ہے ایز دی گولز. دیز آر ناٹ دا پرائمری گولز آف ایجوکیشن. دیکھیں, پرائمری گولز آف ایجوکیشن میں ہیومن بینگ کو ایک مکمل بینگ سمجھنا ضروری ہے. ہیومن بینگ از ناٹ جسٹ فلیش اینڈ بلڈ. اس کی میٹیریل فزیکل نیڈس ہیں, بھوک لگتی ہے, پانی پینا ہے, اس کو پیسے بھی چاہیے ہیں, وہ تمام چیزیں ضروری ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن بینگس آر اے مائنڈ ایز ویل. سو اس کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ بھی تو ہم نے کرنی ہے. وہ کس طرح سے ممکن ہوگی؟ تو اس کو بھی انٹیگریٹ کرنا ہے اسٹیم ایجوکیشن میں. اس کے بعد ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہیومن بینگس آر اسپرچول بینگز ایز ویل. ایوری ہیومن بینگ ہیز اے کائنڈ آف گاڈ. کچھ تو ہم سوسائٹی میں انہیں سکھا دیتے ہیں. ہندو بھی سیکھتا ہے, مسلمان بھی سیکھتا ہے, یہودی بھی سیکھتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گاڈ, ایک دوسرے کے ریلیجن کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اٹ از اے کویسٹ ٹو اچیو سم تھنگ بیونڈ دا ہیومن. تو ہم اگر ایک دوسرے سے یہ باتیں نہیں سیکھیں گے کہ دوسرا اپنے ریلیجن کو کیسے پریکٹس کرتا ہے, دوسرا ایک اسپریچول کویسٹ پہ کیسے نکلتا ہے, تو وہ بیکار ہو جائے گا. تو ایجوکیشن میں اس کو بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز آ گئی ہے ایستھیٹکس. ہیومن بینگس کا رنگ کا انتخاب, شکل کا انتخاب, مثلا آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں, جس طرح کے آپ گھر بناتے ہیں, جس طرح کے آپ گھر کے اندر انٹیریئر ڈیکوریشن کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں کس نے سکھانی ہیں؟ یہ ایجوکیشن نے سکھانی ہے نا. اب ایجوکیشن بہت براڈ سینس میں آ جاتی ہے کہ دی ایجوکیشن آف دی کمپلیٹ ہیومن بینگ. جب ایجوکیشن آف اے کمپلیٹ ہیومن بینگ آپ کا پرپز ہو گیا تو پھر اس میں سسٹینیبلٹی آ جاتی ہے, اور اس میں پھر ایک گلوبل کمیونٹی جو کہ پیسفل لیونگ کر رہی ہے, جو ایک دوسرے کو سمجھتی ہے, وہ زیادہ آسانی سے پاسبل ہو جائے گی. سر, آپ کی میں بات سے کروں گی, آپ نے STEM استعمال کیا لفظ, اینڈ سر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے بھی جو اسکولس میں کریکولم ہے اس میں چینجز آ رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو انکارپوریٹ دس STEM.
تو سر بٹ یو آر سیئنگ کہ ایجوکیشن گوز بیونڈ دیز تھنگس. آپ نے بات کی ایستھیٹکس کی اینڈ جو گاڈ والا ایلیمنٹ آپ نے بات کیا, انڈرسٹینڈنگ دا ریلیجن آف ایچ ادر. سر بٹ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو اچیو بائی دس؟ اوکے, I was a part of the single national curriculum. میں نے پنجاب کو ریپرزینٹ کیا. جو فائنل ہوا ہے ڈرافٹ, اس کی جو سائننگ اپ تھی وہ بھی, اس میں بھی I was the implementation lead from the پنجاب. تو مجھے یہ آنر حاصل تھی. ہم نے چند چیزیں بہت امپورٹنٹ ایڈ کی ہیں ان دا ٹیچنگ آف انگلش, اور لازمی بات ہے کہ وہی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں ان دا ٹیچنگ آف میتھمیٹکس اینڈ سائنس ایٹسیٹرا. مثال کے طور پہ سائنس میں جب ہم ایڈ کرتے ہیں تو کمپلیٹ ہیومن بینگ سے ہماری کیا مراد ہے, یہی چیز ہم نے انگلش کے کریکولم میں ایڈ کی کہ کمپلیٹ ہیومن بینگ کیا ہے. تو جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں, مثلا ایک بہت آسان سی چیز جو ہم نے اس میں ڈالی ہے جو کہ ہمارے پہلے کریکولم میں بہت کم تھی, کہ ہم نے گرلز کی, ویمن کی ایگزسٹنس کو ایکنالج کرنا ان دا کریکولم پاسبل بنایا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جتنی پڑھی تھی ٹیکسٹ بکس, اس میں کتنی سٹوریز جو تھیں they were about women or girls, بہت کم ہوتی تھی. موسٹلی ایگزامپلز ورڈ پرابلمز میں مینلی اس میں. I was teaching at GCU Lahore, so one of my students actually raised this issue that there were about 6 stories out of 18 I think which were about women. تو اس نے کہا کہ یہ آپ نے اتنی خواتین کے بارے میں ڈال دی ہیں. تو I then had to ask him کہ بھئی مجھے بتائیں کہ 52% اگر women ہیں تو ان کی representation کتنی ہوگی, and how many women writers are we teaching in the textbooks. سارے میل رائٹرز کی چیزیں آ رہی ہیں. تو جب بچوں کا ایکسپوجر ہوگا that yes there are women writers available and who write great literature and who write great prose, they write great essays, and they are and have been great scientists as well. مثال کے طور پہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ ماری کیوری was the first woman to get the Nobel Prize, and that is not the only thing that she got. She got 2 Nobel Prizes. One she shared with her husband, who was her co-researcher. اب 2 نوبل پرائز لینے کا اعزاز بھی ماری کیوری کے پاس ہے. یہ اس زمانے میں پڑھی ہے اور اس نے ریسرچ سٹارٹ کی ہے جب بچوں کو پڑھانا, بچیوں کو ممکن نہیں تھا. And girls had to actually go from houses to houses where teachers used to come and teach them because there were no schools possible for girls. اس طرح سے اس عورت نے پڑھا اور اس کے بعد she got 2 Nobel Prizes. اور کمال کی بات یہ ہے کہ she is the only incident in history جہاں پہ اس کی بیٹی نے بھی Nobel Prize لیا. So they have actually 4 Nobel Prizes in their house. Yeah. تو اب یہ ہم کیوں نہیں بتاتے کہ women are capable of science, women are great mathematicians, because Hypatia was a woman mathematician and a physicist who used to teach mathematics at Alexandria, and she was very cruelly murdered by Christian priests for the teaching of mathematics. تو ہمیں یہ باتیں بتانی ہیں بچوں کو تاکہ ویمن کی رسپیکٹ بڑھے. دس از ون آف دی SDGs ایز ویل. تو ہم ایجوکیشن میں اس طرح کی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں, سنگل نیشنل کریکولم میں یہ آ چکی ہیں, جس کی وجہ سے بھی ہو کہ ان دا ٹائم ٹو کم لڑکے جو ہیں وہ زیادہ بہتر رسپیکٹ دے سکیں گے ویمن کو, اپنے کو ریسرچرز کو, گرلز کو, اور ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا. سر آپ نے بات کی ایس ڈی جیز کے, یہ بھی ایک ایس ڈی جی ہے, جینڈر ایکوالٹی ہم کہہ دیں گے اس کو, اس کے اندر فال کرتا ہے. سملرلی سر انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن وہ ایجوکیشن کے اندر فال کرتا ہے. سر واٹ ایلس ڈو یو تھنک وچ ایس ڈی جیز موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم اس کو بھی انکارپوریٹ کریں ایجوکیشن میں؟ دیکھیں ایجوکیشن تو موسٹ امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے, سسٹینیبل سٹیز ہے, پیس ہے, یہ تمام چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں. دیکھیں ایس ڈی جیز اس لیے علیحدہ علیحدہ بنائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک علیحدہ اہمیت ہے اور ان کے پیچھے پہ سب ایس ڈی جیز ہیں. لیکن the more important thing to understand is کہ they are all integrated. ایسا نہیں ہے کہ جینڈر اکوالٹی جو ہے it is something different from peace and initiatives for sustainable development. اب اس بارے میں بڑا کلیئر ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ فلاسفرز نے اپنی بکس میں یہ لکھا ہے, no sustainable development is possible without gender empowerment. اب تھرڈ جینڈر کی بھی بات شروع ہو چکی ہے, تو ہم کب ان کو امپاور کریں گے؟ صرف اکوالٹی کی ہم بات نہیں کر رہے,
کہ آپ گھر میں مرد اور عورت دونوں مل کے کھانا پکا لیں, مرد اور عورت دونوں مل کے بچہ پال لیں. اب بات یہ ہے کہ ویمن کا اپنا بینک اکاؤنٹ کب ہوگا, وہ اپنی جاب کب کریں گے, ان کی امپاورمنٹ اس طرح کی ہوگی کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کریں گے کہ اچھا آج کیا پکے گا, وہ میاں سے نہیں پوچھے گی. اب یہ چھوٹی چھوٹی جو ایوری ڈے لائف کی چیزیں ہیں, دیز آر ایجوکیٹو. تو ہم صرف یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم ایس ایم سی کے ذریعے, سنگل نیشنل کریکولم کے ذریعے, اسکول ایجوکیشن کے ذریعے یہ ایس ڈی جیز حاصل کر لیں گے, یا انٹرنیشنل ڈے منانے سے ہم بہت زیادہ کوئی فرق کر لیں گے. ایوری ڈے لائف ول ہیو ٹو چینج, دا ریچولز, ایوری ڈے ایکٹیویٹیز ول ہیو ٹو چینج. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. You are saying we have to start from a very small step. جی سر, بیکاز آپ کا جو ہے تعلق انگلش لٹریچر سے ہے, تو آئی ایم شیور یو آر اویئر آف آسکر وائلڈ. سر ان کا ایک کوٹ ہے کہ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از ورتھ ٹیچنگ کین بی ٹاٹ. سر, اگر ہم اس کوٹ کو دماغ میں رکھیں تو واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو لیٹ آور فیوچر جنریشن نو اباؤٹ, کہ دس ایجوکیشنل سسٹم یا جو ہم فارمل ایجوکیشن جو ہم پڑھ رہے ہیں یونیورسٹیز میں, دس از ناٹ جسٹ اٹ, مے بی یو نیڈ سم سارٹ آف اسکلز, کریٹیوٹی کی طرف. جی, ایک تو سب سے بڑا اسکل ہے کہ آپ کی لرنیبلٹی جو ہے وہ الائیو رہے. ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ گئے ہیں تو اب ہمیں لرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ایک تو وہ چیز ختم ہو. دوسرے یہ بات کہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف فارمل ہوتی ہے, سو فارمل ایجوکیشن یا اسکول ایجوکیشن پاسبل نہیں ہوتی ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی, بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچے کیا سیکھ رہے ہیں. مثلا مجھے کبھی عورت کا ادب کرنا نہیں سکھایا گیا, کیونکہ میرے گھر میں عورت کا ادب تھا تو میں آٹومیٹکلی سیکھ گیا. تو میں نے تو ایوری ڈے لائف سے چیزیں سیکھی ہیں. میرے گھر میں لوگ کتابیں پڑھتے تھے, میرے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ ڈیبیٹ کلچر میں انڈلج کرتے تھے, تو مجھے کبھی ضرورت نہیں ہوئی بتانے کی کہ اچھا آپ نے تو اس طرح سے زندگی گزارنی ہے یا آپ کی زندگی میں یہ ایلیمنٹس ہونے چاہیے. جہاں پہ نہیں ہے ان کی زندگی میں یہ ایلیمنٹس ڈال دیں, تو انفارمل انداز میں فرام ایوری ڈے ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹ سیکھتے چلے جائیں گے. کیونکہ آئی ایم اسٹل اے اسٹوڈنٹ, میں اپنی زندگی سے سیکھتا ہوں, میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں, میں یہاں پہ سیکھ رہا ہوں. سو ایوری ایکٹ, ایوری ایکسپیرینس از ایجوکیٹو. تو آسکر وائلڈ کا ایگزیکٹلی یہی تھا. آپ یہ فرض کریں کہ آپ سکھا دیں گے, جو خود ہی سیکھ نہیں رہا تو اس کو کیسے سکھائیں گے. اور وہ جو سیکھنے کا پورا پروسیس ہے, آسکر وائلڈ تو اس کے خلاف تھا, کیونکہ آپ سکھاتے نہیں ہیں, فارمل نہیں ہے, انفارمل ہے. I learn as I pass the corridors. تو اس طرح سے تو ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, اینڈ لائک یو سیڈ کہ آپ جو ہے وہ کریکولم بنانے کا حصہ بھی رہے تھے, سر آپ کو کیا فیل ہوا, what were the challenges that you are facing? Oh, there were two challenges. One is کہ ہم ایجوکیشن کو بہت زیادہ فارملائزڈ رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکسٹ بکس میں ہر چیز ہونی چاہیے, ٹیکسٹ بک سے ٹیچر نے پڑھانا ہے. ایسا نہیں ہوتا. When I go into my classes, I am not a textbook. I am a teacher, I am a mentor. And the way I act, the way I talk, that brings about the change in my students. یعنی میرا پورا جو رویہ ہے وہ اہم ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ ساتھ ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں ٹیکسٹ بکس میں یہ ڈالیں, یہ کلاس روم ایکٹیویٹیز میں ڈالیں, وہ بہت زیادہ فارمل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح سے there was great resistance to inclusion of gender equality activities in the curriculum. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم بہت زیادہ فریڈم دے رہے ہیں خواتین کو, اس طرح نہ ہو کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کی وجہ سے ہماری کلچرل جو ویلیوز ہیں وہ افیکٹ ہو جائیں. تو ہم نے ان کو یہ سمجھایا کہ ہماری کلچرل ویلیوز میں اگر کوئی چیز مس انڈرسٹوڈ ہے, مثال کے طور پہ کہ ویمن کا ایکول ہونا, تو پھر ہم کیوں نہیں سکھا سکتے. ہم نے رسول پاک کی زندگی سے, صحابہ کرام کی زندگی سے, ان سے کیوں نہیں سیکھا کہ ویمن آر ایکول ٹو مین. تو اس چیز کو جب ہم ایڈ کر رہے تھے کریکولم میں تو وی ہیڈ سم ریزسٹنس, لیکن ہم نے ان کو تھرو ڈسکشن کنونس کیا اور انہوں نے بعد میں ایکسیپٹ کیا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. سو دس واز ون امپیڈمنٹ. ادروائز سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, سارے پڑھے لکھے لوگ یوزلی تھرو ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ کنسنسس پہ پہنچ جاتے ہیں. اور انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن کا پرپز بھی یہی ہے, ٹو برنگ اباؤٹ اے کنسنسس امنگ نیشنز.
آج جیسے غزہ پہ یہ قتل عام ہو رہا ہے تو why is it that we cannot have some kind of consensus regarding غزہ, because human values تو ساری ایک ہی طرح کی ہیں نا. تو اگر وہی human values, مثال کے طور پہ فنکلسٹائن ایک یہودی ہے جس کے ماں باپ دونوں کنسنٹریشن کیمپس میں مرے ہیں. اب فنکلسٹائن رائٹس اباؤٹ زائنسٹ اسرائیل, وہ کہتا ہے میں خود یہودی ہوں لیکن جو کچھ میرا ملک کر رہا ہے, میری قوم, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اور وہ بہت سیویئر کرٹک ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اسرائیلیز پیلسٹینینز کو فیور کر رہے ہیں اور بہت سارے جو زائنسٹ ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیبیٹ ہو رہا ہے اسرائیل میں بھی کہ کیا ہم غزہ میں صحیح کر رہے ہیں. دس از دا کائنڈ آف اوپن ہارٹیڈنس, اوپن مائنڈیڈنس جو انٹرنیشنل ڈے آف ایجوکیشن میں ہم نے سکھانا ہے اور پروموٹ کرنا ہے. بٹ سر آئی بلیو ہم کمپلیٹلی لیک کر رہے ہیں, لائک وی ڈونٹ ہیو ایمپتھی, ایوری تھنگ اسٹارٹس وتھ ایمپتھی. یہاں پہ جیسے آپ نے غازہ کی بات کی تو ہمارے تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں. ہم شاید obviously کوئی بھی کسی کے شوز میں نہیں جو ہے آ سکتا, بٹ آئی بلیو وی ڈو لیک بیکاز پاکستان کی اگر ہم بات کریں, ہمارے آپ نے ویمن امپاورمنٹ کی جیسے بات کی یا یہ جینڈر والی اکوالٹی کی, بٹ سر آئی تھنک اینیمل رائٹس, اوور آل ہیومن رائٹس, کلائمیٹ چینج جتنا ہے, مطلب یہ سارے ایشوز کے بارے میں بھی I guess there is no education. We are lagging behind. ہم lag behind for one simple reason کر رہے ہیں, poverty, austerity. ہمارے ملک میں education and all the other activities are aligned for one purpose in life, to get a good status. Socio-economic status اگر آپ کا نہیں ہے تو it doesn't matter. تو اگر میں اتنے لیول پہ پہنچ گیا ہوں کہ مجھے کوئی اکنامک پرابلم نہیں ہے تو پھر میں اپنا رخ کروں گا جینڈر ایکوالٹی کی طرف, پاورٹی کی طرف, پھر ایمپتھی کی طرف. لیکن میں سارا وقت لگا ہوا ہوں کہ کمائی کروں, گاڑی لوں, ایک گھر لوں, کیسے ہوگا؟ تو ہم نے اصل میں اپنے گاڈز مختلف کر لی ہیں. اگر ہم تھرو ایجوکیشن بچوں کو بتائیں دیٹ اچھا اسٹیٹس, اچھی گاڑی اور مہنگا گھر, دیز آر ناٹ دی آل آف ہیومن لائف. ہماری ہیومن لائف میں موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ جینا اور صبر شکر کے ساتھ جینا. ضروری نہیں ہے کہ وی شوڈ بی رننگ آفٹر مٹیریل تھنگس. بہت ضروری تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے, لیکن تھرو پاورٹی سم ہاؤ ہم نے یہ غلط کر دیا ہے. لیکن ابھی جو ینگ لوگ ہیں جیسے آپ ہیں, ان سے ہماری بہت امیدیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک جنریشن نے غلط فیصلے کیے, اب وہ ایک خاص مٹیریلسٹ بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کے بچے جو ہیں انڈر گوئنگ ماڈرن ایجوکیشن یقیناً ان میں وہ نہیں ہے. اور یہ جو اینیمل رائٹس کی بات ہے, تھرڈ جینڈر کی بات ہے, وہ تمام رائٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں. اب میں یقیناً دیکھتا ہوں کہ جب میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اچھا ہم نے جھگیوں میں جا کے بچوں کو پڑھانا ہے یا انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے, اور ویری سمپل تھنگ جیسے کلینلینس ہے, ہیلتھ ایجوکیشن ہے, تو ہم کیوں نہیں کیا کر سکتے؟ وہ کہتے ہیں کہ وی آر ریڈی, آپ ہمیں گائیڈ کریں اینڈ ویل گو اینڈ ٹرین دیز پیپل جن کے لیے ایجوکیشن کے مواقع نہیں ہیں. سو ان دس وے میرا خیال ہے کہ جو آپ کی جنریشن ہے, اٹ از مور پرو ایکٹیو, اٹ از مور اٹیونڈ ٹو برنگ اباؤٹ چینجز ان دس ورلڈ. ہماری جنریشن تھوڑی سی پیچھے رہ گئی. سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہماری جنریشن میں پھر وہ تھوڑا سا ایلیمنٹ آ گیا ہوا ہے کہ وی آر اسپیکنگ, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, کیونکہ جب تک بات نہیں کرے گی تو بات نہیں بنے گی. بالکل 100% صحیح ہے. سر on this day what is a message that you would like to give to our audience? جی exactly the same. یونیورسٹی ایجوکیشن کو, انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن کو سارا کچھ نہ سمجھیں. اصل ایجوکیشن یہ ہے کہ آپ معاشرے میں نکلتے ہیں, کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے بچے اونچی آواز میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں, ایک دوسرے سے کس طرح کے مذاق کرتے ہیں. دس شوز دی ایٹیٹیوڈ آف این ایجوکیٹڈ پرسن. یہ تو سمپل ایوری ڈے لائف کی ہے کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں ہمارا رویہ کیا ہوگا. تو ہم نے سب سے امپورٹنٹ یہ سیکھنا ہے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں, جو کور ویلیوز ہیں, وہ کیا ہو چکی ہیں اور ہم نے ان کور ویلیوز کو کن ویلیوز سے چینج کرنا ہے. تو اگر اینیمل رائٹس کی, ویمن رائٹس کی, فیمنزم کی باتیں امریکہ میں اور ویسٹ میں ہوتی ہیں, اگر وہی ایجپٹ میں, سعودی عربیہ میں ہوتی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تو ہم نے اپنی ڈائریکشن کو ری الائن کرنا ہے.
تو اس ڈے پہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کمٹ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے لائف کے آبجیکٹیوز پہلے سیٹ کر لیں. جب وہ آبجیکٹیو سیٹ ہو جائیں گے تو ہوپ فلی ان اے بریف پیریڈ آف ٹائم ہم کوئی نہ کوئی چینج لے آئیں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے جو ہے بہت ہی اچھی بات چیت کی. اٹ واز ویری انفارمیٹیو, اٹ واز اے ویری نالجبل سیشن. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے نہ صرف اس کو انجوائے کیا ہوگا بلکہ اس سے کچھ سیکھا بھی ہوگا آن دس ویری امپورٹنٹ ڈے آف ایجوکیشن. اب تک کے لیے صرف اتنا ہی, اجازت چاہتی ہوں. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.